بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 5 مارچ ہے، 2026 ہے۔ ذائچے میں جو صورتحال ہے دوستو جس پہ آج ہم بات کریں گے، ماضی کی طرح کوشش کریں گے کہ کرنٹلی جو حالات ہمیں کیا سمجھ آ رہے ہیں اور آنے والا وقت کس سمت میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر میں دوبارہ اپنے آپ سے عرض کروں دوستو، یہ ایک بہت دقیق اور بڑا مشکل علم ہے۔ یہ تو ہمارے اساتذہ اکرام کی کرم نوازی ہے، ان کی نظر کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں علم سکھایا، اور ہم یہ جو ویڈیو میں روزانہ دوستوں ریکارڈ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں حالات پہ بات کروں، تاکہ میرے بعد اگر کوئی اسٹرالوجر پیدا ہو، کوئی میرے سے جونیئر ہے، پڑھ رہا ہے، اسے کچھ ستاروں کا، کچھ حالات کا اندازہ اور مطالعہ کرنے میں مدد ملے۔ علیم ذات اللہ کی ہے، یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے۔ میرے جتنے بھی دوست دیکھتے ہیں ویڈیوز، میں انہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ طالب علم کو ہر مضمون نہیں آتا، کسی مضمون میں اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے تمام سوالات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اب آپ بڑے سوال پوچھتے ہیں، لیکن میرے پاس ہر بندے کا ذائچہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو میں نے پریڈکشن کی تھی آج سے 40 دن پہلے، جو اطلاع آئے گی پہاڑوں کی سمت سے آئے گی، یہ ذرا میری ویڈیو دیکھیے۔ نیچرل ذائچے میں 5 ستاروں کا کران ہوا ہے، اور یہ 5 ستاروں کا جو کران ہے دوستو، یہ بہت دلوں میں ہوا ہے، جہاں شمس، عطارد، زہرہ، مریخ اور پلوٹو کٹھے۔ اس کی جو میرے خیال میں پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری خبریں آنے والے وقت میں پہاڑوں کے سمت سے آئیں گی، مطلب وہ علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں، ایک تو وہاں سے خبریں آئیں گی۔ دراصل دوستو، یہ جو وقت ہے ذائچے میں، جب برج دلوں میں مریخ کا اور پلوٹو کا کران ہوا، پاکستان کی جب سے پاکستان بنا یہ پہلی مرتبہ یہاں کران ہوا، اور میری زندگی میں تو خیر میں نے یہاں کران یہ پلوٹو کے ساتھ مریخ کا پہلی دفعہ دیکھا، تو میں نے جو اندازہ قائم کرنے کی کوشش کی دوستو، آج بات وہی ہے۔ پوری دنیا میں جو اس وقت صورتحال رہی، جو نقطہ آغاز رہا، آپ دیکھیے وہ ہوائی نقطہ آغاز رہا، کیونکہ برج دلو ہوائی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا برج دلو پہاڑوں کی اس سمت سے تعلق رکھتا ہے جس سمت سے ہوا آتی ہے، بادی برج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو مریخ کا مقام ہے دوستو اس وقت ذائچے میں، وہ برج حوت میں ہے۔ اس کے کیا اثرات آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اب آپ سے ایک بات عرض کروں، اگر آپ اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ناکردہ ہاتھ جو ہیں وہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، کسی بھی کوئی پرابلم ہے، آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے، آپ اپنا ذائچہ پیدائش بنوائیں، اپنے بچوں کا بنوائیں، اپنا آپ کسی سوال کا وقتی ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے ذائچے میں جو میں اہم ترین بات گزشتہ کئی دنوں سے کرتا آ رہا ہوں، اس میں ذائچہ میں جو دھوکہ اور فراڈ ہے وہ اب سامنے آئے گا، وہ آ رہا ہے، آپ کو ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو۔ ایون یہاں تک کہ امریکہ بہادر کے ذائچے میں بھی یہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے۔ آج ہم جو دھوکے فراڈ کے علاوہ امریکہ کا ذائچہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ پیدائش بھی بیان کریں گے، اور ان کا بطور صدر کا ذائچہ اور ان کا ذاتی ذائچہ، اس کو بھی بیان کرنے کی دوستو کوشش کریں۔ ذائچہ کے اہم جو نکات ہیں، جس سمت میں دوستو باتیں ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، ذائچہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچہ پیدائش کے مطابق آنے والے وقت میں ان کی عدلیہ سے ان کو بھی مشکلات آئیں گی، مطلب عدلیہ ان کے خلاف کوئی بات کر سکتی ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہے، کوئی چیز آ سکتی ہے، کیونکہ ان کے ذائچہ پیدائش میں یورنس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے کا جو 10واں خانہ ہے اس میں یورنس بیٹھا ہوا ہے، اور ذائچے کے 12ویں خانے میں مشتری بیٹھا ہوا ہے جو ریورس حالت میں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ پیدائش
ان کے ذائچے کے 12ویں خانے کی کوئی مشتری ہے اور ریورس ہے، لہٰذا اس وقت ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا وہ قوتیں جو ان کے مد مقابل ہیں وہ ان سے زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہی ہیں۔ اور اس دفعہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذاتی ستارہ سورج ہے، وہ جو ہی اپنے بادشاہت کے خانے میں پہنچے گا تو وہاں اس کا پہلا استقبال نیپچون کرے گا۔ تو جن پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے۔ آنے والے وقت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہیں اپنے دوست سمجھتے تھے، جنہیں سمجھتے کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے۔ یہ ذائچے کی، ان کے ذائچہ پیدائش کی پہلی پریڈکشن۔ اب بطور صدر امریکہ کے ان کا جو ذائچہ ہے، اس میں مریخ، شمس، زہرہ، عطارد اور راس، یہ 4 ستارے اور 5ویں نکات گرہن، یہ دوستو یہاں پہ اس کا اجتماع ہے، یہ ستارے یہیں موجود ہیں۔ اس میں جو صورتحال ہے شدید ذہنی مشکلات کی ہے، کیونکہ بطور امریکہ کے صدر کے ذائچے کے، ان کے ذائچے میں عطارد کا اور مریخ کا آنے والے وقت میں کران ہوگا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ عطارد یہاں پہ حبوط کے خانے میں ہے اور مریخ یہاں پہ کوئی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ گرفتار ہے، الجھا ہوا ہے، کیونکہ آتشی ستارہ آبی برج میں آ کے الجھ جاتا اور آبی برج میں کیونکہ یہ ستاروں کا کران ہے، لہٰذا جو آبی گزرگاہیں ہیں وہاں سے بھی امریکہ کو ایک بڑا دھچکا ملنے کی سمت میں باتیں ہیں، جو آپ نے دیکھا کرنٹلی بھی جو پانیوں میں صورتحال ہے وہ آپ اس میں یہ پھنس چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ان کے امریکہ کا اگر ان کے مخالفین کے ذائچے کو پڑھا جائے، امریکہ کے ذائچے میں ان کے مخالفین کو، امریکہ کے مخالفین کو ذائچے کو پڑھا جائے تو ان کے ذائچے کے مخالفین کے ذائچے کے 10ویں خانے میں بھی ضم ہے، جو پھر دھوکہ اور فراڈ کی بات ہے۔ یہ اصل میں دوستو یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے تھے، جو اس کو آشیرواد دے رہے تھے، جو اس کو باتیں کر رہے تھے، جو اس کے مرہون منت تھے، جو اس کے دوست بنے ہوئے تھے، جو ان سے مفاد حاصل کر رہے تھے، یہ جتنے لوگ میں نے بیان کیے، یہ سب لوگ اب کاغذی شیر ثابت ہوں گے۔ امریکہ کے کیے گئے اقدامات کا اس کو خود فیس کرنا پڑے گا۔ اور اس میں جو شارگان کی پوزیشن ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 27 اپریل 2026 تک سخت رولے جو امریکہ کے خلاف ہیں یہ اب پڑیں گے۔ اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4 ستارے اور 5واں نکات گرہن، جس کو اب یہ ستارے کراس کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، یہ آنے والے وقت میں امریکہ کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ امریکہ کا تقسیم ہوگی، ریاستیں جو ہیں یہ الگ ہونے کی سمت میں باتیں ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے میرے احباب، میرے دوست، میرے عزیز مجھ سے پوچھیں گے کہ کب تک؟ دیکھیں دوستو، میں نے عرض کیا نا کہ سارے قاعدے کلیے مجھے نہیں آتے، لیکن یہ اس کا نقطہ آغاز ہے، یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ اس کی دلیلی بات یہ ہے کہ امریکہ کا ذاتی جو ستارہ ہے عطارد، وہ حبوط کے خانے میں ہے، مریخ 7 ہے، وقتی طور پہ زہرہ 7 ہے، لیکن آج زہرہ 28 درجے کراس کر کے 29 میں ہے۔ کل یہ 30 درجے کراس کر کے اپنے شرف کے خانے سے نکلے گا اور یہ اپنے ایک زوال کے خانے میں پہنچ جائے گا۔ اور اس کا زوال کا خانہ جو ہے، جب ستارہ اپنے ذائچے کے اپنے گھر کو 7ویں نظر نازل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں زوال میں پہنچ گیا، تو زہرہ جو ہی برج حمل میں داخل ہو جائے گا تو اس کی کمزوری اس کی سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پاکستان میں موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم کرائسس میں اور بٹ جدی کی ایک شخصیت شدید مشکلات کی ہے۔ یہ جو وقت ہے ان کے لیے مشکلات لا رہا ہے، ان کے کیے گئے ماضی میں جو میں نے آپ سے عرض کیا، جب فارم 47 کے وزیر اعظم بھاگ کے گئے، جی ہم تو آپ کو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنے لگے، ہم تو آپ کو نامزد کرتے ہیں نوبل پرائز کے لیے۔ آج یہ کس منہ کے ساتھ مسلمان ممالک میں جائیں گے موجودہ وزیر اعظم، جن کو ملک میں رہنے کا تو اتنا لگتا ہے ان کا ذائچہ ہے نہیں، ملک سے باہر ہی آج کل ان کا ذائچہ نظر آتا ہے۔ اصل میں دوستو یہ جو نیپچون اور زحل کا کران ہے، یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے دھوکے اور فراڈ والا، یہ دھوکے اور فراڈ والی زندگی گزار رہا ہے۔ بیانات کچھ ہیں، باتیں کچھ ہیں۔ خیر، امریکہ کو جو سبق ملتا رہے گا دوستو، یہ تو ابھی ملنا شروع ہوا ہے۔ ذائچے میں 19 مارچ 2026 کا سورج طلوع ہوگا، تو اب امریکہ کو اصل سبق ملنے کی سمت میں باتیں ہیں۔
اور یہاں اگر امریکہ کے ذائچے کو پڑھا جائے، اس کے ساتھ جو اس کے حواری ہیں، جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان سب کے ذائچے کو اندازاً میں پڑھوں تو میرا علم کہتا ہے یہ سب کرائسس کا شکار ہیں، شدید مشکلات کا شکار ہے۔ امریکہ کا یہ فیصلہ صرف امریکہ کو نہیں لے کے ڈوبے گا، ان سب کو لے کے ڈوبے گا۔ اور جو ذائچے میں دوستو جو سورج ہوتا ہے وہ منزلہ ایک بادشاہ کا ہوتا ہے۔ اس دفعہ جب سے پاکستان بنا، برج حمل میں پہلی مرتبہ نیپچون کا اور سورج کا کران ہوگا اور زول بھی وہیں موجود ہوگا۔ تو پاکستان میں بھی موجودہ حکمرانوں کے لیے مشکلات ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بادشاہت ہے، سعودی عرب میں بادشاہت ہے، جہاں جہاں بادشاہت ہے ان کے لیے بھی مشکلات آئیں گی، کیونکہ سورج اپنے بادشاہت کے خانے میں ایک دھوکے اور فراڈ والے ستارے کے ساتھ۔ اگر آپ اس ذائچے کو غور سے پڑھیں، کرنٹلی جو ستارے کران کر رہے ہیں برج حوت میں، آپ دیکھیے جتنی بھی صورتحال ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو سمندر کنارے ہیں وہاں پہ صورتحال، جو وہاں پہ شہر ہیں وہاں پہ صورتحال خراب ہوگی، کیونکہ ستارے یہاں پر ابھی وقتی طور پہ تھوڑی سی ٹھیک ہے، کیونکہ زہرہ یہاں موجود ہے، اس کی سعادت نے تھوڑا حوصلہ دیا ہوا ہے، لیکن کہیں زہرہ یہاں سے رخصت ہوگا تو ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ آج کے کیے گئے اقدامات، مطلب آج جو صورتحال ہے ذائچے میں، اس کے جو اقدامات ہیں آنے والے وقت میں یہ سامنے آئیں گے۔ مطلب انہوں نے جو سمجھا تھا، جس سمت میں یہ جا رہے تھے، جو ان کی اونچی اڑان تھی ان علاقوں میں، ان کی اب اڑان دوستو دم توڑے گی، کیونکہ عطارد ان کے ذائچے میں حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا۔ امریکہ کو ساتھ دینے کا، جو امریکہ کو اپنا صاحب بہادر کہنے کا، امریکہ کو اپنا باس کہنے کا جو ان کی صورتحال تھی، اب وہ سامنے آئے گی کہ کہا کیا تھا اور ہوا کیا ہے۔ ہمارے جو استاد محترم ہمیں جب صرف علم ہی نہیں سکھاتے تھے، ہمیں وہ بہت ساری راز کی باتیں بتاتے تھے کہ آپ نے ذائچہ پڑھنا کیسے۔ اور استاد محترم نے ہمیں اکثر باتوں میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، تو جن کا کوئی آ جاتا تھا عاشق صاحب کہ جی میں نے یہیں شادی کرنی ہے، تو استاد جی اس کا ذائچہ ہی نہیں بناتے تھے۔ اس کے بعد کہتے تھے یار تم جاؤ، تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہمیں فرماتے تھے کہ جب کسی کے دماغ میں کوئی چیز گھس جائے گی تو آپ اسے نکال نہیں سکتے، قدرت ہی نکالے تو نکالے۔ اب یہ جو سمندر کنارے جو زیادہ تر لوگ ہیں، جس کی میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے امریکہ کو اپنا پیر و مرشد مانا ہوا تھا کہ امریکہ بیٹھا ہے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کیا مشکلات ہیں۔ اب تو امریکہ کی خود مشکلات آ گئی، اور امریکہ کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ گزشتہ 10 سالوں سے جو یورنس کا مقام تھا وہ امریکہ کے ذائچے کے 12ویں خانے میں تھا، اور یہیں پہ سارے ستارے آتے رہے، باتیں ہوتی رہیں۔ اب اصل میں ذائچے کو جو پڑھنے کا قاعدہ کھل گیا، امریکہ کے جو مدم قابل لوگ ہیں یا وہ لوگ جو ان کے مخالفین ہیں، اب ان کی طاقت میں آنے کا وقت آ چکا ہے۔ ستاروں کا موجودہ اجتماع، جس میں نے عرض کیا کہ ابھی برج حوت میں ہے، لیکن اگر گہری نظر سے، حقیقت کی نظر سے ہم آسٹرالوجی کو پڑھنے کے بعد اس پہ غور کریں تو ذائچے میں جو یورنس ہے، جو نیپچون ہے اور جو پلوٹو ہے، ان کے جو مقام تبدیل ہوئے ہیں، ان کی جو آپس میں نظرات ہیں، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یورنس امریکہ کے ذائچے کے 12ویں خانے میں حبوط کی حالت میں ہے، جو اس کے زوال کی اب نشاندہی کرے گا۔ یہ جو زوال ہے اس میں ابھی شدت آئے گی، ابھی تو آغاز عشق ہے، اور ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آج کل ان کے جو اقدامات کیے گئے ہیں، انہوں نے جو اقدامات کیے اور جنگ چھڑی آ کے، جس کو انہوں نے سمجھا بڑا آسان کام ہے، لیکن دراصل جو صورتحال ان کی اب آنے والے وقت میں آئے گی۔ کرنٹلی بھی میں آپ کو کہوں، یہ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ کا ذائچہ پڑھا جائے، میں دلیلی بات کرتا ہوں، اس وقت ان کے دماغ کی کنڈیشن یہ ہے کہ ابھی 1 گھنٹے کے لیے خوش ہوں گے، آنے والے 5 گھنٹے کے لیے پریشان ہوں گے، اور جو ہی زہرہ آنے والے 2 دنوں بعد یہاں سے چلا جائے گا تو ذائچہ چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے کہ اب پریشانیاں اور زوال ان کا مقدرہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کے ذائچے کے اگلے خانے میں جو ستارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے زوال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔
وقتی طور پہ باتیں تھیں، امریکہ کے ذائچے کے دوسرے خانے میں برسلطان میں مشتری بیٹھا ہوا ہے اپنی طاقتور کنڈیشن میں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوستو وہ ریورس حالت میں ہے۔ ریورس حالت میں جو ستارہ ہوتا ہے ہر بندے کو فائدہ نہیں دیتا، صرف اس کو فائدہ دیتا ہے جس کے ذائچہ پیدائش میں اسٹرانگ ہو۔ لہٰذا امریکہ کا یہ جو زوال ہے، جس کا نقطہ آغاز ہے، اس میں ابھی شدت ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوستو، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ 19 مارچ کے بعد یہ صورتحال اور ان کے خلاف ہوتی جائے گی۔ یہ دوستو سیارگان کے اثرات ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت جو میں نے عرض کیا کہ بڑے ستارے آپس میں کمیونیکیٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے کمیونیکیشن کی ہے، آپ ایسے سمجھیے کہ نقشہ ہے ایک، اور نیا نقشہ ہے۔ اس نئے نقشے میں جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میرا اندازوں کا علم کام کرتا ہے، وہ دوستو یہی ہے کہ امریکہ کے اندر تقسیم آ جائے گی۔ اس کی جو متحد ریاستیں ہیں، یہ اب الگ الگ ہونے کی سمت میں آنے والے وقت میں ذائچہ لائے گا، اور یہ جو زوال ہے ان کا، اس کا بھی نقطہ آغاز ہے۔ آگے آگے جیسے ستارے دوستوں کمیونیکیشن کریں گے، جو ہمیں چیزیں سمجھ آئیں گی، ہمیشہ کی طرح جو ہمارا اندازوں کا علم ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخری بات یہی ہے دوستو، علیم ذات اللہ کی ہے، ہمارا یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو جیسے جیسے باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ بیان ہوگی۔ دوستو ہماری دعائی پولی کی اور ماہ رمضان ہے، الحمدللہ احباب روزے رکھ رہے ہیں، اور بڑے ان کو فائدہ ہے اس دوائی سے، ان کا نظام بہتر رہتا ہے۔ دوستو آپ ہماری دوائی منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں، اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو نظام میں 100% بہتری آئے گی۔